امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو رمضان کی توہین کر رہا ہے، ان کا حال تو بالکل الگ ہے۔ چنانچہ جو رمضان کے متعلق کمنٹس پاس کرتے ہیں، رمضان کے متعلق اللہ کے متعلق گستاخی کے جملے بولتے ہیں، یا زبان سے تو کچھ نہیں بولتے ہیں، مگر طرز عمل ہمارا کیا ہے؟ طرز عمل ہمارا یہ ہے کہ ہوٹل کھلے ہوئے رہیں گے، لوگ اندر جا کر کے کھائیں گے، زیادہ زیادہ باہر سے پردہ لٹکائیں گے۔ تو ہوٹل والا جو ہے احترام رمضان کے خلاف ہوٹل کھولے ہوئے ہے، اندر جا کر کھانے والا جو ہے احترام رمضان کے خلاف کھا رہا ہے۔ جن گھروں میں خواتین کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، ان کے لیے اسلام کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے تو چھپ کر کے اس طرح سے کھاؤ کہ تمہارے بچوں کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے ہماری ماما نے آج کچھ کھایا۔ جن بچوں کو روزہ نہیں رکھنا ہے، احترام رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں بھی کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ جب سکول جا رہے ہوں گے ان کو کہنا بیٹا آج رمضان ہے، آپ کوئی چیز کھانے پینے کے سکول ساتھ نہیں لے جائیں گے، نہ آپ کو چاکلیٹیں ملیں گی، نہ کرکرے اور لیز ملیں گے، نہ آپ کو اور کچھ نہیں۔ آپ صبح کو یہاں سے کھا کر جائیں گے اور شام کو واپس آ کر کھائیں گے، اور دن میں کوئی کچھ نہیں کھانا کیونکہ آپ رمضان ہے۔ احترام رمضان کا تقاضا یہ ہے۔ چھوٹے بچے اگر کہتے ہیں جی ہم بھی روزہ رکھیں گے، والدین کو نہیں روکنا چاہیے، ان کو روزہ رکھنے دو۔ ماں باپ کہتے ہیں نانا تم کو پیاس لگے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے، کچھ نہیں ہوگا، بچے کو روزہ رکھنے دیں، اور جب اس کو دن میں پیاس لگے گی آپ اس کو کہیں گے تم چھوٹے ہو، تمہارا روزہ اس وقت ختم ہو گیا، تم اس وقت افطار کرو۔ بمقابلے اس کے کہ بچوں کو کہیں گے نہیں بیٹا ابھی تو آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے، وہ چاہتا ہے اپنے شوق سے روزہ رکھنا، ہم یہاں سے روکتے ہیں نہیں۔ تربیت اولاد کا تقاضا ہے کہ بچے اگر کہتے ہیں روزہ رکھیں، نہیں بلکہ یہیں سے کہیے بیٹا تم بھی روزہ رکھو، چلو تم بھی سحری کھاؤ۔ سحری کھانے کے بعد اس کو مان لیجیے 3-4 گھنٹے بعد بھوک لگ گئی، اس کو کہیے تمہارا افطار کا وقت ہو گیا کیونکہ تم چھوٹے ہو، تمہارا روزہ اتنا ہی دیر کا ہے۔ تو اس طرح سے بچوں کی تربیت ہوگی۔ توہین رمضان کا تقاضا ہے، بچے بھی کھلم کھلا نہیں کھائیں گے، عورتیں اپنے گھر کے اندر کھلم کھلا نہیں کھائیں گی اگر ان کو عذر کے ایام چل رہے ہوں گے۔ ہوٹل بند ہو جانے چاہیے، لوگ ہوٹلوں میں اندر نہیں، دفتروں کے اندر کھانے پینے کے لیے۔ میرے بھائیوں جس وقت اسلامی مزاج غالب تھا اس وقت ہندوستان کی حالت یہ تھی کہ ہندوستان کے ہندو بھی باہر نکل کر نہیں کھایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے مسلمانوں کا رمضان ہے ہم باہر نہیں کھائیں گے۔ مسلمانوں کے گھروں میں جو غیر مسلم ہوا کرتے تھے وہ بھی اگر کبھی کھانا کھاتا تو وہ کہتا تھا صاحب آپ کے سامنے میں نہیں کھا سکتا، آپ تو روزے سے ہیں، میں تو چھپ کر کے کہیں کھاؤں گا۔ اور غیر مسلموں کی دکانوں پر مسلمان ہوا کرتے تھے ملازم، وہ غیر مسلم اپنی دکان پہ کھانا نہیں کھاتے تھے اس کے سامنے، کہتا ہے اس کا روزہ ہے ہم اس کے سامنے کیسے کھائیں گے، اور اس کو کہتے تھے یا تو اس کو کسی کام میں بھیجیں گے یا اس کو دوسرے کمرے میں بھیجیں گے، پھر الگ بیٹھ کر کے کھاتے تھے۔ احترام رمضان یہاں تک تھا۔ لیکن جب مسلمانوں نے اپنے مہینے کا احترام کرنا چھوڑ دیا تو غیروں کا حال بھی وہی ہو گیا۔ احترام رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ آج ہمارا لباس بدل جانا چاہیے کہ سب ہم رمضان میں ہیں، ہم باقی دنوں میں نہیں ہیں۔ آج ہمارا فوج لباس نہیں ہونا چاہیے، آج ہمارے وہ سکن ٹائٹی نہیں ہونی چاہیے۔ احترام رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے پورے ماحول کے اندر تبدیلی آ جانی چاہیے، یعنی جن گلیوں کے اندر کیسٹیں چلتی ہیں گانوں کی، ان کے گلیوں کے اندر کیسٹیں گانے کی کیسٹیں بدل جانی چاہیے، نہیں کیونکہ احترام رمضان